البحري بروحهم كده عينهم بس تعالوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. بزرگوں اور بھائیوں، امت کے لیے سب سے بڑا شرف جو ہے وہ قرآن کریم ہے. سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا رہبر وہ اللہ کی کتاب ہے. یہاں تک کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری وحی سے ہوتی ہے، وہ وہی یہی کتاب ہے کہ جب کوئی بات پیش آتی تھی، کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی رکاوٹ، کوئی تنگی، تو قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور رہبری ہو جاتی تھی، راستہ بتا دیا جاتا تھا، مشکلیں آسان ہو جاتی تھی. تو یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ نبی کے لیے بھی یہ رہبر ہے اور ہمارے لیے نبی بھی رہبر ہے اور کتاب بھی رہبر ہے. یہ دونوں نور ہم کو دیے گئے. ایک نور ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روح ہے، ایک نور ہے اللہ کی کتاب. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، وہ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اور تمہاری طرف ہم نے ایک کھلا ہوا نور نازل کیا. تو یہ دو نور دیے گئے ہیں امت کو. ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ذات کی طرف سے ملنے والے ہمیں مسنون و سنت طریقے زندگی کے ہر گوشے میں، تقاعد میں، عبادت میں، کھانے پینے میں، لین دین میں، معاملات میں، زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طریقے دیے گئے. اس لیے کہا کہ تمہارے پاس ایک روشن کتاب بھی آئی ہے اور ایک اور نور بھی آیا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کے طریقوں کا نور ہے، اور دوسرا نور یہ کتاب اللہ. تو یہ بڑا شرف ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو نور اور دو چیزیں ہدایت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دیا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو پھیلائیں اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاریں. کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی ایک رسی ہے جو لٹکائی گئی. فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، وہ رسی قرآن کریم ہے. حدیثوں میں کہ وہ رسی قرآن کریم ہے. اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. کہ اللہ نے یہ رسی لٹکائی ہے، یعنی ہدایت کی، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. یہ مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے اپنے عقائد کو بھی صحیح کرو، اپنے اعمال کو بھی صحیح کرو، اپنے اخلاق کو بھی صحیح کرو، دنیا کی زندگی کو بھی صحیح کرو، آخرت کی زندگی بناؤ. اپنے حقوق کو بھی دیکھو، دوسروں کے حقوق کو بھی دیکھو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں قرآن کریم میں. اس لیے کہتے ہیں قرآن کریم وہ تو بڑا رہبر ہے. قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر ہے. اس لیے اس قرآن شریف کا بڑا حق ہے. ہاں، بہت بڑا حق ہے. لیکن جتنا بڑا حق ہے اتنی بڑی ہماری طرف سے کوتاہی ہے. ہاں، بڑی کوتاہی ہے. حالانکہ یہ تو ساری زندگی کے لیے رہبری دینے والا ہے قرآن کریم، اور آخرت میں سفارش کرنے والا بھی ہے. دنیا میں رہبری دے گا اور آخرت میں سفارش بھی کرے گا اپنے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، اس کی خدمت کرنے والوں کے لیے. اس لیے صحابہ کرام نے اور بعد والے لوگوں نے
اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث کی کتابوں. ایک تابعی تھے، انہوں نے یہ حدیث سنی حضرت عثمان سے، کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے اپنے آپ کو قرآن کی خدمت میں لگا دیا. ان کے حساب سے بتاتے ہیں کہ عثمان کے زمانے سے لے کر کے حجاج ابن یوسف کے زمانے تک میں اس خدمت میں رہا. گویا 35 سال لوگوں نے اندازہ لگایا. بس جب یہ حدیث سنی تو قرآن کی خدمت میں اپنا لگایا اور 35 سال تقریباً اس میں لگ گئے. کیوں؟ یہ بڑی بات ہے کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں. لیکن اب تو یہ باتیں سننے سنانے کی رہ گئی ہے. جی ہاں، سننے سنانے کی رہ گئی کہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم تمہارے سنانے سے خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس کا بڑا حق ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو اور اس کو بتائے ہوئے رہبری پر اپنے آپ کو پابند کیا جائے. جی ہاں، اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگی جائے کہ ہم کو وہ راستہ بتا جو ہم کو اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اور رسول کے ذریعے سے ہم کو بتایا. یہ حق ہے اس کا. جب یہ حق ادا ہو جائے گا تو زندگی کے ہر مقصد میں اللہ کامیابی دے گا. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سی قوموں کو اوپر لے جائے گا، ان کو عزت دے گا، ان کی برتری اللہ ثابت کرے گا اور بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے پست بھی کرے گا. اللہ ہی خافض اور رافع ہے کہ اللہ بلندی دینے والا ہے، نیچے کرنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے. لیکن اس کا مدار اللہ کی کتاب پر رکھا گیا ہے. یہ تو اللہ کی کتاب کو اپنائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، عمل کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر لے جائے گا. اور جو ان کو چھوڑ دیں گے وہ نیچے جائیں گے. یہ قاعدہ ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سی قوموں کو اوپر لے جائے گا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مالی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی، کمزور تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنا مقصد بنایا، اس کو سیکھا، اس کو سکھایا، اس پر عمل کیا، اس کی دعوت دی، اس کی تعلیم دی، یہاں تک کہ زمین پر اس کے لیے جگہ بنا دی. تو حق تعالیٰ شانوں نے ان کو اوپر کر دیا، عزت دے دی، دنیا کی عزت بھی دی، آخرت کی عزت بھی دی. کیوں؟ کہ انہوں نے ان کو اپنا مقصد بنا. اس لیے اس قرآن شریف کا بڑا حق ہے. جب اس کا حق ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی دے گا. التلاوت پر تو حق دارت کتاب تو وضو کامے کے میں خواہی دیا. قرآن شریف حق رکھتا ہے تیرے اوپر پیروی کا کہ تو اس کی پیروی کر، تو اس کی پیروی کر، پھر جو بھی مقصد ہو وہ اللہ سے حاصل کر. التلاوت پر تو حق دارت کتاب تو وضو کامے کے میں خواہی دیا. یہ بڑی نعمت ہے، بڑی طاقت ہے اس کے اندر، اور اللہ نے اس کو بہت آسان کیا اور اس کی وجہ سے زندگیوں میں بڑا انقلاب آیا. کہ جو لوگ جن کی زندگی بالکل گری ہوئی تھی کتاب کی وجہ سے، اور کتاب کی پر ایمان لا کر اس کے تقاضے اور پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا بنایا. رہزنا عزیز اور رہبر شدن بز کتاب صاحب دفتر شدن. کہ جو لوگ ڈاکو تھے، مار کاٹ کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو اس کتاب کی وجہ سے دنیا کا رہبر بنایا. وہ دنیا کے رہبر بن گئے، دنیا کو راستہ بتانے والے بن گئے. اور اس کتاب کی وجہ سے کہ وہ بالکل گرے ہوئے تھے کہ وہ تو تعلیم یافتہ ہو گئے، آفیسر ہو گئے. یہ کہا کہ اتنی بڑی اس کتاب کی تاثیر ہے اور اس کی آسانی اتنی ہے کہ بن گراں سرمایہ اعمال ماں گنج در سینائے اطفال ماں. کہ اس کی تاثیر دیکھو، اس کی آسانی دیکھو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہوتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہوتا ہے. بن گراں سرمایہ اعمال ماں گنج در سینائے اطفال ماں. کہ ہماری امیدوں کا یہ سرمایہ اور ہماری یہ بڑی دولت، اتنی بڑی دولت ہوتے ہوئے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سینوں میں یہ محفوظ ہے.
یہ اس کا کمال ہے. جی ہاں، یہ اس کا کمال ہے، اس کی خوبیاں ہیں. یہ اسی خوبیاں ختم نہیں ہوگی حدیثوں میں. اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوگی، اور بار بار پڑھنے کی وجہ سے یہ پرانا نہیں ہوگا. دوسری جتنے مضامین ہیں ایک مرتبہ پڑھے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو مجھے نہیں چاہتا، لیکن قرآن شریف جو پڑھے تو وہ اس کے پڑھنے سے طبیعت میں ملال اور اکتاہٹ نہیں آئی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل خراب ہو گئے، ہمارے دل خراب ہو گئے. جیسے بیمار آدمی کو اچھا کھانا ہو، لذیذ کھانا ہو، خوشبودار کھانا ہو، اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کی طبیعت بھر گئی ہے تو میں نہیں کھا سکتا. تو اصل وہ کھانے کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی طبیعت کا قصور ہے. اس لیے ہمارے دل بگڑ رہے ہیں. اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کتاب کے پیچھے لگائیں، اپنے آپ کو اس کتاب کو پڑھیں. اس کا بڑا حق ہے، لیکن جتنا بڑا حق ہے اتنی ہی بڑی اس کی حق تلفی ہوئی ہے. اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے، بس بچوں کو پڑھا دیا. حالانکہ بچوں کو تو پڑھانا ہے ہی ہے، کیونکہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، تو وہ اس امانت کو ضائع نہ کرے 4 پیسے کمانے کے لیے، ہاں کہ اس کو دنیا میں لگا دے، بلکہ اس کو قرآن کی خدمت میں، دین کی خدمت میں لگاوے. اور جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ تو اللہ دے کے رہے گا، اور جو نہیں لکھی ہے وہ نہیں ملے گی. ہاں، یہ نہیں کہ اپنی روزیوں کی وجہ سے، روٹیوں کی وجہ سے اپنا رخ بدل جاوے اور کتاب کو بھول جاوے، ہاں کہ پھر کوئی برکت نہیں رہے گی. لیکن اگر کتاب کو سامنے رکھا اور کتاب کی رہبری میں اپنی زندگی گزاری ہے تو مسلمانوں کے لیے تو برکت بھی ہے دنیا میں، اور آخرت کا بدلہ بھی ہے. ان کے لیے دوہرا انعام ہے کہ ان کو اللہ ان کے عملوں کی وجہ سے دنیا کی برکتیں دے گا اور آخرت کی برکتیں دے گا، آخرت کا بدلہ دے گا. اور وہ بدلہ فانی نہیں ہوگا، کہ آخرت کو بقا ہے. آخرت بدلہ بھی ہے اور اس بدلے کو بقا بھی ہے، کہ جو بدلہ ملے گا وہ سدا سدا کے لیے ملے گا. اس لیے قرآن کریم سے تعلق رکھنا، اس کو پڑھنا، پڑھانا، اس پر عمل کرنا، اس کی اشاعت کرنا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے. اسے تعلق پیدا کرنا. بچوں کے حوالے کر کے کافی نہیں کہ بچوں کو حوالے کر دیا، بلکہ بچوں سے زیادہ اس کے حقدار بڑے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے تھے کہ اس کا اہتمام کرو، اس کی نگرانی کرو. تعاہدوا ھذا القرآن، تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کی نگرانی کرو، نہیں تو یہ سینوں میں سے نکل جائے گا. یہ سب کے لیے ہے، عزت کرنے والوں کے لیے ہے اور عام پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے، کہ اگر وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو وہ ایسا بھول جائیں گے کہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ہاں، دونوں باتیں ہوتی ہیں، بھول بھی جاتے ہیں اور دیکھ کے پڑھنا بھی نکل جاتا ہے سینے میں سے. اس لیے فرمایا کہ اس کی نگرانی کرو، اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، یاد کرو، یاد کراؤ. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بڑی دولت نہیں ہے. اجر و انعام کے حساب سے بھی اس پر بڑا اجر ملتا ہے کہ 1 حرف پر 10 نیکی. یہ تو کم سے کم ہے، کم سے کم ضابطے کی بات ہے کہ ضابطے کا انعام یہ ہے کہ 1 حرف پر 10 نیکی ملے. باقی اس کے جو انعامی بدلے ہیں وہ زیادہ ہے بطور انعام کے. جیسے سورہ یاسین پڑھے تو 10 قرآن کا ثواب ملے گا. انعام ہے، یہ انعامی بدلہ ہے، ورنہ ضابطے کا تو یہ کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملے. لیکن انعام یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر کہ سورہ یاسین پڑھے تو اسے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. جب سورہ یاسین پر 10 قرآن کا ثواب ملے گا تو پورے قرآن کا کتنا ملے گا؟ اس کی ترغیب دی ہے کہ اس کو پڑھیں اور روز پڑھیں اس کو، ہاں اس کو نہ چھوڑیں. یہ قیامت میں یہ سفارشی ہوگا پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے. اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو قرآن کریم ان کے خلاف ہوگا، اللہ کے دربار میں دعویٰ کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چھوڑ دیا. یہ
اس لیے قرآن شریف سے ڈرنے کی بات ہے کہ سفارشی بھی ہوگا اور مقابل بھی ہوگا اللہ کے سامنے کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا. اس سے روزانہ معمول بنا کر اس کو پڑھنا چاہیے. روز پڑھے اس کو، گھروں میں، مسجدوں میں، سفروں میں، حضروں میں، روز اس کو پڑھے. علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف ختم ہو، یہ تو قرآن کا حق ہے. یہ تو قرآن کا حق ہے. جیسے کسی کا قرض کا حق ہوتا ہے کہ اتنے مدت میں دے دو، ایسے کم سے کم 2 مرتبہ قرآن شریف ختم ہو سال میں، یہ قرآن کا حق ہے. 2 دفعہ بھی ختم نہیں ہوا تو قرآن شریف کا حق مارا ہے. یہ کم سے کم بات ہے، ورنہ تو یہ تو ہر وقت پڑھنے کی چیز ہے. ہاں کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں یہ ایک تازہ رہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے. پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. بڑی اچھی فضا ہے. ہاں دوسری جگہ سے لوگ آتے ہیں، ہماری جماعتوں میں دیکھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں رمضانوں میں، تو بیچارے کیونکہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تو حیرت سے دیکھتے رہتے ہیں. ہاں مسجد میں ہمارے یہاں رمضان میں کہ ہم کو تو قرآن پڑھنا نہیں ہوتا، تو یہاں بہت لوگ پڑھتے ہیں. اللہ کا انعام ہے. اس انعام کا شکریہ یہ ہے کہ اس میں آگے بڑھیں، پڑھنے میں بھی، پڑھانے میں بھی، بچوں کو عزت بھی کرائیں، بچوں کو عالم بھی بنائیں. اگر عالم نہیں بناؤ گے تو قرآن شریف باقی نہیں رہے گا، دوسرے دندوں میں ختم ہو جائے گا. ہاں اس لیے قرآن پڑھنا نہیں ہے صرف، بلکہ قرآن کی فضیلت اس کے لیے ہے کہ جس نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا. ان 3 چیزوں کے ساتھ قرآن شریف کی فضیلت ہے. ان چیزوں کے ساتھ قرآن کی فضیلت ہے کہ اس کو پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. ہاں کہ وہ پڑھے بھی اور عمل بھی کرے. روایت میں دونوں باتیں ہیں کہ خود پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی. تو عمل تو جب کرے گا جب اس کو سیکھے گا، پڑھے گا، تب عمل کرے گا. ٹھیک سے کرنے سے تو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو سیکھنے سے اس کے تقاضے معلوم ہوتے ہیں کہ قرآن شریف ہم سے کیا چاہتا ہے. اسے اس کا سیکھنا ہے، تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو یاد کرنے والے اتنے، جس کے پڑھانے والے اتنے، اور اس کا یہ ہے کہ ایک حرف اب تک محفوظ ہے اور آخر تک محفوظ رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو بلند کرنے کا ذمہ بھی اللہ نے لیا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. ایک قوم کو اللہ اس کی وجہ سے بلند لے جائے گا، اوپر لے جائے گا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور جو ایسا نہیں کرے گے ان کو نیچے کرے گا. ہاں اللہ سے کسی کے کوئی رشتہ داری نہیں، بس اللہ سے تعلق کے لیے ہم کو یہی 2 چیزیں دی گئی ہے. ایک اللہ کی کتاب ملی ہے، ایک اللہ کا رسول ہے. ایمان والوں پر خاص یہ اللہ نے احسان جتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مسلمانوں پر تو خاص طور سے احسان کیا. ویسے تو احسان سب پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے سب پر احسان ہے، سب کے لیے اس رحمتوں کا ظہور ہے. ورنہ پہلے زمانے میں جب نبی آتا تھا اور نبی اپنی بات رکھتا تھا، جو مانتے تھے وہ کامیاب ہو جاتے تھے، جو نہیں مانتے تھے وہ ہلاک ہو جاتے. بالکل 2 ٹوک فیصلہ ہو جاتا کہ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ہلاک، اور کسی کو باقی نہیں رکھتے تھے. ہاں وہ بات نہیں ہوگی. حضور کو رحمت بنا کر گیا اور امت کو ذمہ دار بنایا اپنے نبی کے کاموں کا، اپنے نبی کی کتاب کا، اپنے نبی کی دعوت، تعلیم، سب چیزوں کا، کہ یہ خود نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے اور ان کی سنتوں کی اشاعت کریں گے. یہ دین پڑھیں گے، دین کی اشاعت کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، حفظ کر لینا تو ایک کام ہوا، اب حفظ کر کے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ دوسرا کام ہے. حفظ بھی ضروری ہے، حفظ کر کے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جلدی سینے میں سے نکل جاتا ہے. حدیث میں کہ اس کی یادداشت کی نگرانی کیا کرو کہ یہ بہت جلدی سینے میں سے نکل جاتا ہے. مثال دی ہے جیسے اونٹ. کسی زمانے میں لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے، اونٹوں سے کام لیتے تھے. تو جیسا گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے، ایسے اونٹ کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے. پارکنگ، جی ہاں، اونٹوں کی.
کہ اگر اس کا گھٹنا نہ باندھے تو اونٹ پک جائے گا جنگل میں. تو کہا اسے قرآن کی نگرانی نہیں کرو گے تو وہ بھی سینے میں سے نکل جائے گا، عمل میں سے بھی نکل جائے گا. اس لیے اس کی نگرانی کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس کو سیکھنا سکھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان جلسوں کا یہی مطلب ہے. یہ جو جلسے ہوتے ہیں یہ ترغیب کے لیے ہوتے ہیں، زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، رواجی نہیں ہے. اس کو رواج نہیں بنانا ہے، بلکہ یہ جلسے جو ہیں سب کو جوڑ جاڑ کر کے اپنی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو ذمہ داری پوری کرے گا وہ بدلہ پائے گا، جو ذمہ داری نہیں پوری کرے گا اسے کیا بدلہ ملے گا. اس لیے اس کو پڑھنا سیکھنا سکھانا، اپنے اولادوں کو دیندار بنانا یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. تو دوزخ سے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ حضرت علی فرماتے تھے آیت کی تفسیر میں کہ دوزخ سے بچنے کا یہ راستہ ہے، اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، ہاں، تاکہ یہ عمل میں آ جائے. جب یہ عمل میں آئے گا، زندگی عمل میں پڑا جائے گی تو پھر دوزخ سے نجات ہو جائے گی. اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم مرنے کے بعد بندے کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے. یہ قسم کھا کے فرمایا کہ میں یہ بات قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بندے کا ٹھکانہ یا جنت بنے یا دوزخ بنے، یا ادھر یا ادھر. ایک نازک بات ہے. اس لیے اپنی ذمہ داری بتائیے، اس لیے کہا اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ. تو دوزخ سے بچانے کا یہی راستہ ہے، دینداری کا اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا اور اس کو اپنی زندگی کو ڈالنا. ہاں، کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے ماحول میں دین بنے، دین رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا فرما دی، مدارس کو وجود دیا، مساجد کو وجود دیا اور ایک کام کو وجود دیا. یہ بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے. زندگی میں شعور پیدا کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہی کے لیے یہ بڑا احسان ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. ہاں، اسے کوئی سال بھر کا یہ پروگرام بنانا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کا اور نبی کے طریقوں کا پابند بنانا، اس کو سیکھنا سکھانا، اپنی زندگیوں میں لانا. ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے. دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے دی ہے. دنیا ہمارے لیے ہے اور ہم آخرت کے لیے. حدیث شریف میں ایسا ہی ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، یہ تو انعام ہے کہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے نفع کے لیے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دعوت ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آخرت پیدا کرنے کا یہی سامان ہے، اللہ پر ایمان لانا، پھر اللہ کی باتوں کو سیکھنا، اللہ کی باتوں کو سکھانا، اس کو اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کو اس کی دعوت دینا. یہ آخرت بننے کا سامان ہے. ہاں، جس کی آخرت بنے گی وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، جس کی آخرت گزر گئی وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. اس لیے اپنے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے کے بجائے مقصد پر ڈالنا. یہ پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، اور ان کاموں میں مدد دینی ہے کہ اس کی مدد کریں تاکہ یہ کام آگے چلتا رہے. ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیں. اولاد امانت ہے، مال امانت ہے. مال جو دیا ہے وہ بھی امانت ہے، اولاد جو دی ہے وہ بھی امانت ہے. اس امانت کا کیا حق ہے کہ مال صحیح مصرف میں گزرے، مال کا استعمال صحیح ہو. مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. ہاں، مال کو مالدار بننے کے لیے نہیں پیدا کیا، مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. حدیث نعم المعونہ کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے، کہ اس سے آدمی کی حاجتیں بھی پوری ہو جائے گی، اس سے حقوق بھی ادا ہو گئیں گے، اس سے عبادت بھی ہوگی. کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. ہاں، تو مال یہ بھی اس کے لیے دیا ہے آخرت بنانے کے لیے. اور
آخرت کیسے بنے گی اس کے طریقے طور طریقے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور کتاب اتاری. یہ نظام الہی ہے کہ دنیا کے اسباب دیے، تندرستیاں دی، زندگیاں دی، اور اس زندگی سے آخرت کیسے بنے اس کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجا. یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کا جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے. اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں، اپنے اولاد کو بھی پابند کریں، اور ہر کام میں، ہر بات میں پہلے دین ہو. کھانا ہو، کمانا ہو، پہننا اوڑھنا جو بھی ہو، اس میں پہلے دین ہوگا. دین ہوگا تو برکت ہوگی. دین نہیں ہوگا، لالچ کی وجہ سے دنیا کے سمیٹنے میں آدمی لگ گیا کہ دنیا اللہ دے دیں گے، برکت نہیں ہوگی. دنیا دے دیتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی. جب برکت نہیں ہوتی تو وہ اس کے الجھنوں میں پھنس جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دین مانگنا ہے تاکہ دین دنیا کے ساتھ ملے. تو دین جو ہے وہ دنیا کی رہبری کرے گا کہ دنیا کو کیسے لینا ہے، دنیا کو کیسے چلانا ہے، دنیا میں کیسے جینا ہے. دین ہمارا رہبر ہے. اس لیے رہبر کے بغیر اگر کوئی جائے گا تو پھٹک جائے گا، پھٹک جائے گا، اس کی منزل کو وہ نہیں پہنچے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرنا ہے. ہاں، رات کا دین، دین کا دین، غریبی کا دین، مالداری، ہر حال کا دین ہوتا ہے. جیسے ہر بدن کے حصے میں روح ہوتی ہے تو بدن کا ہر حصہ کام کرتا ہے، اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حال میں دین ہونا چاہیے تاکہ زندگی کی ہر حالت دین بنے. اس لیے دین کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے. دین کو اپنی زندگیوں میں لانا، دین کو اپنے ماحول میں لانا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے. اللہ نے آسان کر دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس نیت سے یہاں آنا ہے، اس نیت سے یہاں بیٹھنا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دین سکھائیں گے. ہاں، اور دین پر قائم رکھیں گے. ان کو، اپنے آپ کو بھی دین پر قائم رکھیں گے سیکھنے سکھانے کے ساتھ. اور دینی کاموں کے مددگار بنے. دینی کاموں کی مددگار ہے. دین پر چلنا بھی ہے اور دینی کاموں کا مددگار بھی بننا ہے. تعاون اس کو کہتے ہیں. تعاون، یہ دین کے کاموں کے مددگار بنو تاکہ دین کو اللہ تعالیٰ فروغ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے یا اللہ، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، ابرو کی، دین ایمان کی یا اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، ہر جگہ حفاظت فرما لے، ہر جگہ حفاظت فرما لے۔ اے اللہ آپ کی حفاظت کافی ہے، اے اللہ کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے لیے ہر خیر میں کفایت فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ ان دینی خدمتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان دینی خدمتوں کو، دینی محنتوں کو قبول فرما، ان کے کرنے والوں کو اخلاص و استخلاص عطا فرما، اے اللہ استقامت عطا فرما، اے اللہ ان کی غیر سے مددیں فرما، ان کے مسائل کو، ان کے مشکلات کو آسان فرما، خیر و برکت اور مدد شامل حال فرما۔ جتنے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مولا آپ سے مانگی ہے وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے یا اللہ ان تمام شرور سے، ان تمام فتنوں اور بلاؤں سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ امت کو مقصد زندگی پر قائم فرما دے، اے اللہ امت کو مقصد زندگی پر قائم فرما دے، اے اللہ امت کو مقصد زندگی پر قائم فرما دے، اے اللہ ہر قسم کی بگاڑ سے پوری حفاظت فرما۔ جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، محتاجوں کی مدد فرما، ناجائز قرضوں کے گرفتار عافیت کے ساتھ ان کو بری فرما۔ اے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اس کے خیر کو پورے عالم میں پھیلنے کا ذریعہ فرما، کام کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما، دنیا کے فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، آخرت کے عذاب سے بھی پوری حفاظت فرما، دین دنیا و آخرت کے خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سبحان ربک رب العزت۔ اجلاس میں شریک تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام جامعہ کے مطبخ یعنی ڈائننگ ہال میں کیا گیا ہے، مہمان حضرات وہاں پہنچ کر کھانا تناول فرمائیں۔ طلبہ کرام سے بھی درخواست ہے کہ پہلے مہمانوں کی خدمت کریں، بعد میں خود کھانا تناول کریں۔